كثيرا طيبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو بتانے والے ہو جاؤ اور رسول تمہیں بتانے والا ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اصل موضوع چل رہا ہے جمعے کے دن کو شریعت نے سید الایام تمام دنوں کا سردار قرار دیا اس عنوان کے ضمن میں یہ بیان ہوا کہ
اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں ان چیزوں کا کسی ایک چیز کو سردار قرار دیا. فرشتوں میں جبریل امین کو، کتابوں میں قرآن کو، مہینوں میں رمضان کو، راتوں میں شب قدر کو، شہروں میں مکہ اور مدینہ کو، پہاڑوں میں طور کو، اسی طرح اللہ نے تمام امتوں میں جس امت کو سردار بنایا وہ امت محمدیہ ہے. یہ آیت جو دوسرے پارے کی بالکل ابتدا میں اور یہاں بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی. بیت المقدس سے بیت اللہ آپ کا قبلہ بنایا جا رہا ہے. اس ضمن میں یہاں فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ اعلیٰ دیا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت بھی اعلیٰ بنائی. وسطاً کا ایک معنی ہے پسندیدہ، اور وسطاً کا ایک معنی ہے معتدل. اعتدال، درمیانی درجہ، نہ ادھر نہ. یہی بات میں نے آج آپ کو سمجھانی ہے کہ یہ معتدل امت وسط، اس کا کیا مفہوم ہے. کچھ مذاہب نے اپنے عقائد و نظریات میں افراط سے کام لیا اور کچھ مذاہب نے اپنے عقائد و نظریات میں تفریط سے کام لیا. یہ پھر دونوں لفظ تھوڑے سے مشکل ہو گئے، افراط. افراط کا معنی ہے حد سے بڑھانا اور تفریط کا معنی ہے درجے سے گھٹانا. اب سمجھ گئے آپ؟ افراط کسے کہیں گے؟ حد سے. تفریط کسے کہیں گے؟ حد سے. مثلا ایک ہے بخل، کنجوسی، یہ ہے گھٹانا.
یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، حقداروں پر کنجوس بن جانا، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا۔ ایک ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی، غیر شرعی کاموں میں مال، اسے آگ لگاتے رہنا، اسے اڑاتے رہنا، اسراف۔ اسراف ہو گیا حد سے بڑھانا، اور بخل کنجوسی ہو گئی حد سے گھٹانا۔ ان دونوں کے درمیان جو چیز رکھی اس کا نام ہے سخاوت۔ تو یہ سخاوت کیا ہوگی؟ اعتدال، یعنی کنجوسی بھی نہیں کرنی، حد سے زیادہ فضول کاموں میں مال خرچ نہیں کرنا، سخاوت کرنا۔ افراد کا معنی ہے حد سے بڑھانا، تفریط کا معنی ہے اپنی حد سے کم کرنا، درجے سے کم کر دینا۔ اعتدال کیا ہوگا؟ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، درمیان کا درجہ، درمیان کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ عیسائیوں نے افراط کیا۔ کیسے افراط کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا، یہ ہے حد سے، الہ مان لیا، معبود مان لیا، ابن اللہ مان لیا، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، حاجت روا ہیں، مسجود ہیں، ان کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے، پکاریں، سجدے، یہ عیسائیوں نے کیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا کیا ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ افراط ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا کیا ہے۔ جو مجھے مستقل سننے والے لوگ ہیں وہ تو اس کی حقیقت جانتے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی جمعے میں آ جاتے ہیں، میں اس کو پھر دہراتا ہوں، اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں میری بات آ جائے۔ اور جو پرانے ہمارے دوست ہیں ان کا جو توحید والا گلشن ان کے دلوں میں، سینوں میں لگا ہوا ہے، اسے میں تھوڑا سا سیراب کرتا ہوں، اسے پانی۔ کس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ وہ جو کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ اس معنی میں کہتے تھے اللہ نے شادی کی ہوگی، بولو نہیں، اس معنی میں کہتے تھے اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی بیوی ہوگی، اللہ نے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اللہ کا بیٹا ہوا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام عزیر رکھ دو۔ اس معنی میں کہتے تھے؟ اتنے پاگل تھے۔ قرآن پاک کے انداز کو آپ دیکھیں، پہلے پارے میں اپنایا، سورت کہف میں اپنایا، جگہ جگہ اس انداز کو اپنایا۔ اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن ناظرہ پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ اتنے بالکل ہی چپ کر گئے ہو تسی۔
نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ؟ اس ترجمے پہ غور کیا کرو، غور، لفظوں پہ غور کیا کرو. مثلا میں ایک لفظ پڑھوں گا، آپ کو غور کرواؤں گا. یہاں یہ ہوتا ہے غور. کالو، یہودی اور عیسائی کہنے لگے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ ذرا بنا لیا پہ تھوڑا سا غور کریں. نہیں ہو رہا ہے غور؟ نہیں ہو رہا ہے تدبر؟ نہیں سوچ آ رہی ہے؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اس اتخذ کے لفظ پہ غور کیجئے. اتخذ، بنا لیا. ایک ہے بیٹا ہونا، وہ ہوتا ہے سلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا، یہ ہوتا ہے بیٹا ہونا. ایک ہے کسی بچے کو بیٹا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے بیٹوں والا کیا کرنا؟ سلوک کرنا، بیٹوں والی محبت کرنا. یہ ہے بیٹا بنانا. ایک ہے بیٹا ہونا، ایک ہے بیٹا بنانا. وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارے نبیوں کو، بزرگوں کو بیٹا بنا لیا ہے، بیٹوں کی طرح سلوک کرتا ہے. کیا مطلب؟ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے. اس معنی میں وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا کیا ہے؟ باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتے. یہ دکان تیرے سپرد ہے، یہ زمینیں تیرے سپرد ہیں، چل نگرانی کر، دیکھ. یا اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، بیٹا ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، بیٹا باپ سے بات منوا لیتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اللہ بھی ان کی سفارش کو رد. ساڈی سندا نہیں. یہ رنگ تھا بیٹا بنانے کا، یہ مینا تھا بیٹا بنانے کا. یہ اللہ سے کام کروا لیتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. آپ سمجھ کے قرآن پڑھیے. سورہ صافات. مشرکین کا ایک گروہ، مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ، وہ کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے وہاں الزامی جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا واہ بھائی واہ، تواڈے انصاف تے صدقے جاواں، اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں. ایک یہ جواب دی. ایک اللہ نے ان کو کہا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے تم کہ مذکر ہیں کہ مؤنث. وہ بھی اس معنی میں بیٹی کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد. یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں، یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے. دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک کہتے ہیں خود کرتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، شفائیں دیتے ہیں، رہائیاں دیتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں. ایک وہ ہیں. ایک ذرا لوئر قسم کی، وہ کہتے ہیں کر نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، ان کی موڑتا نہیں اللہ، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا.
یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو کہیں اللہ مانتا ہے، صدقے جاواں قرآن تے۔ ولی کی بات نہیں ہے، بات ہے نبی کی، اور نبی بھی عام نہیں، نبی بھی وہ جس نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی۔ کون ہے؟ جو آخری دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے ربے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مولا میں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، میں نے تیری طرف بلایا، انہوں نے مجھے مجنون کہا، فتوے لگائے، مذاق اڑائے، تمسخر اڑایا، سارا دن۔ اگر مفسرین کی ایک بات مان لوں تو وہ کہتے ہیں ان کا نام عبد الغفار ہے، نو ان کا لقب ہے، نوح سے، نوح کا معنی ہوتا ہے رونا، رونا۔ سارا دن اللہ کی توحید کے لیے مار کھاتا ہے اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے روتا رہتا ہے۔ معمولی آدمی، بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے روتا ہے، معصوم عن الخطا والعصیان ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بیٹا آیا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اس آخیا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا۔ ان آخیا بچو جس نو سیلاب سمجھی کھلوتا نا، یہ سیلاب نہیں عذاب ہے، بچنا اسی نے ہے جس پر میرا رب رحم کرے گا۔ حضرت نوح چاہتی ہیں بیٹا غرق ہو جائے، شاباش شاباش شاباش، حضرت نوح چاہتی ہیں بیٹا غرق ہو جائے، منتیں کرتی ہیں، سماجتیں کرتی ہیں، آ جاؤ میرے ساتھ، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، بچوا لیا؟ بچا لیا؟ نہ بچا سکے نہ منوا سکے۔ آگے سنو سورت ہود، کنارے پہ لگے نا تو کہتے ہیں مولا ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، مولا میرا بیٹا میری آل ہے، میرا بیٹا میری اہل ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو نے نہیں کہا تھا کہ تیری آل کو بچا لوں گا؟ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میری آل کو بچانے کا؟ میرے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، کرو ترجمہ یاد، انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، من اہلکا، کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں کہ سید دی سین نو ہی سلام کرنا جی، سید دی سین نو سلام ہے، سید دی سین نو سلام نہیں، متقی دی میم نو سلام ہے۔ متقی ہو، پرہیزگار ہو، سنت کا متبع ہو۔ ہمارے ہاں ہماری شریعت نے، نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں بولو میری تائید کرو، ہماری شریعت نے، قرآن نے اور صاحب قرآن نے
فضیلت کا معیار برادری، کنبہ، قبیلہ، قومیت نہیں قرار دیا. شریعت اسلامیہ نے فضیلت کا معیار برادری اور قومیت کو قرار نہیں دیا، تقوی کو قرار دیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو کیا ہے؟ تقوی والا. لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لأحمر علی الاسود. کسی عربی کو اجمی پر کس نے کہا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا معیار ہماری شریعت نے کسے قرار دیا ہے؟ تقوی. چاہے وہ قوم کا کوئی ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں کمی کمین، حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ قومیں تو صرف پہچان کے لیے بنائی گئی، ان میں کوئی معیار فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت ایمان ہے، معیار فضیلت تقوی ہے. یہ تیری آل نہیں ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ سکا پتر. تیری آل نہیں. میری بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، میرے گھر کے آنگن میں کھیلا، میرے کاندھے پہ سوار رہا. آل نہیں. کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے جی عمل اچھے نہ ہوں تو نبی کا سکا بیٹا بھی آل میں شمار نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. آل میں شمار کون ہوگا؟ جو نبی کا متبع ہوگا، جو نبی کا پیروکار ہو. اللہ نے فرمایا جس آل کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا اور تم اس کا ذکر کر رہے ہو کہ تو نے وعدہ کیا تھا، میرے پیغمبر جس آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا تیرا بیٹا اس آل میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے. آگے سناؤں؟ کانپ جاتا ہے بندہ، کانپ جاتا ہے بندہ، کانپ جاتا ہے بندہ. کس سے بات ہو رہی ہے؟ حضرت نوح سے. وہ کہتے ہیں میری آل ہے. تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میری آل کو بچانے کا؟ تو تو سب وعد احکم الحاکمین ہے، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. کس کے بارے میں کہا جائے؟ اتنے تماشا بنے ہوا جنہوں دا لڑ اسی پھڑے ہوا نا وہ سن چھڑا کے لے جان. یہاں پیغمبر اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہتا ہے. اوپر سے کیا آواز آتی ہے؟ فلا تسألنی، مت سوال کر، مت پوچھ، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تجھے علم نہیں کہ یہ میری آل ہے یا نہیں، یا جس آل کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں. جس چیز کا تجھے علم نہیں اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر. انی اعوذک،
میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین۔ کیسے معنی کروں، کیسے معنی کروں اس لفظ کا؟ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ میں نے جاہلین کا بڑا خوبصورت سا معنی کہا۔ کیا میں نے معنی کیا؟ یہاں حضرت نوح سے بات ہو رہی ہے، یہ کہتے چھڑا کے لے جائیں گے اور سفارش کریں گے، اور ان کی رب نہیں موڑتا اور ان کی رب مان لیتا ہے۔ آج درس میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ فرشتے جب حضرت لوط سے ہو کر، حضرت ابراہیم سے ہو کے لوط کی طرف جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے جھگڑے کی حد تک روکا۔ یجادلنا، یجادلو، جدال کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگ گیا، ابھی نہیں، وہاں میرا بھتیجا لوط بھی تو ہوتا ہے، کس طرح بستی الٹنے جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم ٹھہر، جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بات وہ کہتے چلے جائیں اللہ مجبور ہو جائے ان کی بات ماننے، نہیں، جبری سفارش، شفاعت قہریہ غالبہ، جس کا تصور جوہلا کے ذہن میں ہے، ایسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ اسلام میں شفاعت کا تصور ہے شفاعت بالاذن۔ کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ وہ شفاعت۔ پھر وہاں معصوم بچے بھی کریں، حافظ قرآن بھی کریں، شہداء بھی کریں، انبیاء بھی کریں گے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا، شفاعت کبریٰ۔ لیکن کب؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں نے کہا نا تدبر نہیں کرتے ہو، پڑھتے ہو قرآن تم، اس پر فکر نہیں کرتے ہو، رک رک کے سوچتے نہیں ہو۔ میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق، بچوں کو بھی یاد ہو، بڑوں کو بھی یاد ہو۔ آیت الکرسی کس کو یاد نہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو؟ تدبر کیا کرو یار، سوچ سوچ کے پڑھا کرو، فکر کیا کرو، رک رک کے پڑھا کرو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ من ذا الذی، کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے آگے، کس کی جرت ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کی۔ یہ کوئی پرچون کا سودا ہے؟ یہ تو تھوک دا وپار۔ لا یتکلمون، آخری پارے کی پہلی سورت، آخری پارے کی پہلی سورت نبا، اس کی آخری آیت، ترجمہ آپ سے کرواؤں گا۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بول سکے گا، الا، مگر بولے گا وہ، من اذن لہ الرحمن،
چھڑانا جس کو کون اجازت دے گا؟ تسی خالہ جی دا واڑا بنایا ہے چھڑا کے لے جان کے تے اے چھڑا انا للہ اسرائیل روحیں قبض کر کے لے جا رہا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مریدنی تھی, اس کے بیٹے کی بھی روح قبض کر لی. وہ روتے روتے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گئی کہ میرے بیٹے کی روح قبض کر, میرے بیٹے نو مار کے لے گئے نے. شیخ عبد القادر جیلانی جو پیچھے سے پرواز کی, جا پکڑا اسرائیل کو, اس منڈے دی روح چھوڑ دے. ایسا کہ میں نہیں چھوڑنی, میں پابند ہاں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تھیلے پہ ہاتھ جو مارا نا, اس دن کی جتنی روحیں تھیں وہ ساری واپس آ گئیں. تماشا دیکھیں کن کے متعلق آ جائے. یا اللہ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت یہ تو روایت بھی نہیں, یہ امت روایات, یہ امت حکایات میں کھو گئی. یہ امت حکایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. جبریل نہیں نہ آئے 17 دن. میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل کروں, میرے سننے والے جانتے ہیں. وہ جو آپ کہتے تھے کل آنا جواب دوں گا, کل آنا جواب دوں گا, کل آنا جواب دوں گا, آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے, وہی رک گئی. 17 دن کے بعد جبریل آئے, وہی لے کر. نبی پاک نے پہلا سوال کیا, ما فعل بک یا جبریل, تو کتھے رہ گیا سائے, اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ ما نتنزل الا بامر ربک, ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے. جبریل اتنے تماشے ویکھو, پچھو پرواز ہوئی ہے. تھیلے میں روحیں لے کے جا رہا تھا. واہ بھائی, اس وقت کپڑے کے تھیلے ہوا کرتے تھے نا جب یہ حکایت گھڑی گئی. آج کل ہوتا تو شاپر رکھ دے, شاپر لے کے جا رہے. اسرائیل روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا. اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس آخیا وہ جڑا لاڈلا پالے ہوئی نا, وہ ساریاں روحاں آئی دیاں لے گئی. اللہ فرمایا چپ کر, شکر کر اج دیاں لے گئی, شکر کر اج دیاں لے گیا. اگر وہ کہتا کہ شروع دن سے ساری چھوڑ دے, ہم کیا کر سکتے؟ منزل الذی, اب پڑھو ذرا, منزل الذی, یہ قرآن ہے, یہ آیت الکرسی ہے. منزل الذی, یہاں چھڑانا نہیں, صرف شفاعت کرنی ہے. منزل الذی, کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں, الا باذنہ, مگر اس کی, لا یتکلمون, وہ کلام نہیں کر سکیں گے, الا, مگر وہی بندہ کلام کرے گا, من آذن لہ الرحمن. میں کیا کیا رونا روتا رہوں یار, اور میرے رونے سے ہوگا بھی کیا, جبکہ سوشل میڈیا, ذرائع ابلاغ, مختلف ٹی وی چینل, ان پہ شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے, قبر پرستی, غیر اللہ کی نظریں, نیازیں, موضوع روایتیں. ہماری یہ تھوڑی سی آواز, لیکن چلو ہم تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. چھڑا کے لے جانا, بچا لینا, بخشوا لینا. او میرے بھائی, قیامت کے دن ایک ایک نبی کے دروازے پر
کے کھڑی ہیں، اٹھا حدیث کی کتابیں، بخشوانا نہیں، صرف اتنی بات کہنی ہے رب کو، حساب کتاب پیچھے بھی تے شروع کر نہیں، خلقت بڑی تانگے، ذرا جلدی شروع کر دے، بخشوانا نہیں، جنت میں پہنچانا نہیں، صرف اتنی بات کہنی ہے، رب سے کہو حساب کتاب ذرا جلدی شروع کرے۔ ہر نبی نے کہا لست لہا، لست لہا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں۔ آدم نے کہا، حدیث کی کتابوں میں آیا، خلقت نے پوچھا ابو البشر ہو، مسجود ملائک ہو، اتنی بات اللہ سے نہیں کہہ سکتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا آکھن نو تے میں آکھ دیواں، آکھن نو تے میں آکھ دیواں، جی اگوں اللہ پوچھے ہاں حساب کتاب شروع کر دیاں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھ دیاں، ذرا تساں دسو نا میں جو تو آکھیا بے درخت دے نیڑے نہیں جانا، میرے منع کرنے کے باوجود تم درخت کے نزدیک کیوں گئے؟ مذاق بنا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو دربار کس کا ہے؟ دربار کس کا ہے؟ وہاں بولنے کی جرت۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں، کہ کیوں، کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں، اور جواب میں اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیں میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے زبان کیوں کھولی؟ اور سمجھ رہے ہو اس دربار کا دبدبہ، تنتنا، روب، انبیاء ہیں انبیاء۔ بات تو درمیان میں رہے، آپ کو سمجھ آئی کہ ابن اللہ وہ کس نظریے سے کہتے تھے؟ اللہ نے ان کو بیٹا، ان سے اللہ پیار کرتا ہے، محبوب ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا۔ یہ افراط ہے، یہ کیا ہے؟ بڑھانا، بڑھانا۔ یہودیوں نے کی تفریط، کیا؟ حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالنے لگے، گالیاں بکنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ حد سے گرانا، توہین کرنا، دشمنی پالنا، گستاخیاں کرنا۔ یہودیوں نے کہا کہ مریم کے یوسف نجار آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوا، یہ ولد الحرام ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدان، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تفریط ہو گئی، گالیاں نکالنا، توہین کرنا، گستاخی کرنا۔ یہودیوں نے کہا ابن اللہ ہے، عیسائیوں نے کہا ابن اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، مشکل کشا ہے۔ یہودیوں نے کہا اس کی تو پیدائش ہی ٹھیک نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا۔ یہ درمیان میں امت محمدیہ آ گئی، انہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، یہودی بھی غلط کہتی ہیں، الیاذ باللہ، ان کی پیدائش غلط نہیں، ان کی ماں ولیہ ہے، ان کی ماں صدیقہ ہے، ان کی ماں طاہرہ ہے، ان کی ماں طیبہ ہے، ان کی ماں مقدسہ ہے۔ اور جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہے، اس طرح بھی نہیں، بلکہ عیسیٰ عبد اللہ ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ امتن وسط، یہ ہو گئی درمیانی راہ۔ عیسائیوں کی راہ بھی غلط،
یہودیوں کی راہ بھی غلط، اور جو راہ قرآن نے متعین کی وہ راہ اعتدال کی راہ تھی۔ رسول اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب معجزات ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں ان کی صدیقہ ہے، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب معجزات بھی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے۔ ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ۔ جب مریم اٹھا کے لائی تھی حضرت عیسیٰ کو، قوم کے لوگ جمع ہو گئے، برادری کے لوگ جمع ہو گئے، جو جس کے منہ میں آیا وہ کہنے لگ گیا، مریم یہ کیا لائی ہو، تیرا باپ ایسا نہیں، ماں ایسی نہیں، بھائی ایسے نہیں، برادری ایسی نہیں، کنبہ ایسا نہیں، قبیلہ ایسا نہیں، یہ کیا لائی ہو؟ اللہ نے مریم سے کہا تھا لوگ پوچھیں گے تو تم نے اشارے سے کہنا ہے، میں چپ دا روزہ رکھے، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، عیسیٰ کی طرف جو پنگوڑے میں ہے، بس اتنا کام تو کریں، آگے میں جانا ہے تو میرا عیسیٰ جانا۔ مریم نے اشارہ کر، فاشارت الیہ، ادھر سے اشارہ کیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا۔ پہلی شریعتوں میں جو روزہ ہوتا تھا اس میں کھانے سے پرہیز، پینے سے پرہیز، قوت شہوانیہ پہ قابو پانے سے پرہیز، اور بولنے سے بھی اللہ نے ہم پر رحم کر دی، اللہ نے ہم پہ فضل کر دی، باقی تین چیزیں رکھی، اور بولنے والی چیز جو تھی اللہ نے ہمیں آسانی پیدا کر، وہاں بولنے پر بھی پابندی ہوتی۔ دیکھیں جب مریم نے یہ کہا ہوگا کہ اس سے پوچھو جو پنگوڑے میں ہے، تو کیفیت ایک دفعہ کچھ مشکوک نہیں ہو گئی، لوگ کہا گا واہ واہ مریم واہ، آپ جواب دینے کی بجائے سن بے وقوف بنا رہی ہیں۔ ایک دن کا بچہ کبھی بولا، وہ پنگوڑے میں اپنا پاپ اپنے گناہ اس کے سر تھوپتی ہو، معصوم کے سر، آوازیں جو بلند ہوئے اور چھینٹے جو اڑنے لگے، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ ایک دن کا بچہ بولا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے واقعات کو پڑھو نا تو تھوڑا سا تصور کیا، ایک تصوراتی دنیا ہوتی، تصور کیا کرو کہ ہم وہاں کھڑے ہیں، قوم کے لوگ آئے ہیں، عورتیں ہیں، پڑوس کے لوگ ہیں، تانے مار رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ مریم کہہ رہی ہے اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں واہ ہمیں پاگل بنا رہی ہو، ایک دن کا بچہ پنگوڑے میں، اس سے پوچھیں اپنے پاپ اس کے سر پہ ڈال رہی ہو۔ یہ جب ہنگامہ ہو رہا ہوگا، عیسیٰ جب پنگوڑے میں بولے ہوں گے، منظر کیسا ہوگا؟ حیران ہو گئی دنیا۔ اللہ کو وہ بول اتنے پسند آئے، سورت مریم کے دوسرے رکوع میں قرآن بنا کے اتار دیا، حضرت عیسیٰ کے بول ہی اتار دیا، قرآن بنا کے اتار دیا۔ قال انی عبد اللہ، قال حضرت عیسیٰ نے کہا، یہاں سے ان کی تقریر شروع ہو گئی، انی عبد اللہ، کہو ایک دفعہ ذرا، میں اللہ دے نور وچوں نکلیا، نہیں مان جاؤ یار، نہیں میں اللہ کی جز ہوں، اللہ کا حصہ ہوں، اللہ کے نور میں سے ہوں، انی ان اللہ، انی ابن اللہ،
انی نور من نور اللہ، فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ میری پیدائش سے کسی دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ ابن اللہ ہو گیا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں تو اس کا باپ اللہ ہے، نا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے معنی مضارع کا کریں گے، جس چیز کا مستقبل میں ملنا لازمی ہو اسے ماضی کے صیغے سے کیا کر دیتے ہیں؟ تعبیر کر دیتے ہیں، تعبیر کر دیتے ہیں۔ ابھی کتاب نہیں ملی، ابھی نبوت نہیں ملی، کیوں؟ آگے کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اس اللہ نے مجھے حکم دینا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا۔ کیوں جی؟ یہ پگوڑے زکوٰۃ دینی ہے؟ ماضی کا معنی ہم کیسے کریں گے؟ مستقبل کا معنی کریں گے۔ ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ سبحان اللہ تو کہو یار۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں میری بات کو۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، میرے سر پہ رب نے نبوت کا تاج رکھنا ہے، کتاب بھی عطا کرنی ہے۔ یہ ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے عقیدے کی اصلاح کی، مجھے ابن اللہ نہ سمجھنا، مجھے معبود نہ سمجھنا، میں عبد اللہ ہوں۔ پھر ماں کی پاک دامنی اس طرح بیان کی، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا۔ کیسے پاک دامنی کا اعلان ہوا؟ بندیالوی کہتا ہے یہی تو پاک دامنی کا اعلان ہے کہ لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری پیدائش کو غلط نہ کہو۔ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب سب سے اس کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر میرا نسب غلط ہو، اگر میری پیدائش غلط ہو، میری ماں پہ الزام لگا رہے ہو، اگر میری پیدائش غلط ہوتی تو اللہ مجھے نبی بناتا۔ لیکن کس صفت کا ذکر کیا؟ انی، وہی جو امت محمدیہ نے نظریہ دیا، وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ اور یہودیوں، جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی پیدائش غلط ہے، وہ ویسے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ انی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا۔ کئی باتیں جو تقریر کے ضمن میں کبھی آ جاتی ہیں درمیان میں تو ہم کر بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی خیبر پختونخوا کے علاقے میں کوئی بل پاس ہوا، حکم دیا گیا کہ عورتیں جو ہیں یہ عبا پہنیں، چادر، بچیاں چادر کریں، عبا پہنیں۔ پھر اسے واپس لے لیا گیا کہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو یونیفارم آپ دیتے ہیں اسکول میں بچوں کو پہننے کے لیے، یہ بھی تو آپ زبردستی پہناتے ہیں، لازمی قرار دیتے ہیں کہ یہی پہن کے آنا ہے، باقی کوئی لباس آپ نے پہن کے نہیں۔ تو یہ بھی تو آپ زبردستی کر رہے ہیں نا ان پر۔ اگر وہ زبردستی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میں کہ عبا، حجاب، چادر، اس کے لیے
کسی آرڈیننس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باحیا خاندان یہ چاہے گا کہ ہماری بیٹی حیادار طریقے سے باہر، اس میں آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پردہ تو یہ تو عورت کا زیور ہے، اس میں بڑا حیا ہے، اس میں شرم ہے، اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہونے چاہیے تاکہ کوئی ہوس کی نگاہ سے اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ تو یہ پردے کے لیے آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجتے ہوئے ایسے لباس میں بھیجے کہ ان کی بیٹی باحیا محسوس ہو۔ ایک وزیر صاحب نے کل فرمایا کہ ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے، یونیورسٹیاں بنانی چاہیے تھیں، امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں یونیورسٹیاں بناتے، ہم مدرسے ہی بناتے رہ گئے۔ پتہ نہیں ہر گل دی تند مدرسے تے کیوں ٹوٹ دی؟ بھئی آپ کی اگر یونیورسٹیاں نہیں بنی، آپ اس میں ترقی نہیں کر سکے تو ہمارا قصور؟ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ کے پاس انجینئر پیدا نہیں ہو رہے، ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے، سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے تو یہ آپ کا قصور ہے۔ سن 10 تین فتوے دی ضرورت ہوئے تے اسی تین مفتی نہ دتا ہوئے، تین جمعے دی ضرورت ہوئے اسا خطیب نہ دتا ہوئے، تیرے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہو ہم نے قاری نہ دیا ہو، تجھے اذان کی ضرورت ہو ہم نے مؤذن نہ دیا ہو۔ ہمیں بتا، تجھے جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہے، عالم نہ دیا ہو۔ پوری دنیا میں جو آپ کا تعلیمی معیار ہے اسکول و کالج کا، یونیورسٹیوں کا، مجھے یہ نہیں معلوم، میری دلچسپی نہیں اس میں کہ آپ کا کتنا نمبر ہے، 100واں نمبر ہے، 150واں نمبر ہے پوری دنیا میں، تعلیمی اعتبار سے آپ کا کتنا نمبر ہے؟ دینی تعلیم کے حساب سے پاکستان کا دنیا میں پہلا نمبر۔ کوئی ہم جیسے مدارس لائے تو صحیح۔ یہ پرائیویٹ سکول ہے، 3-3 ہزار، 4-4، 5-5 ہزار فیسیں لیتے ہیں۔ تعلیم کاروبار نہیں بن گئی؟ بولتے کیوں نہیں ہو گیا؟ نہیں کاروبار بن گیا، کاپیوں کے نام پر، کتابوں کے نام پر، بستوں کے نام پر، یونیفارم کے نام پر۔ پھر وہاں آپ ایئر کولر تک بچوں کو نہیں دیتے آپ ایئر کولر تک۔ ہمیں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے مدارس کو حکومت کیا دے رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی ہے۔ ہمارا جو دارالحدیث ہے جس میں حدیث کی پڑھائی ہوتی ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے۔ تم نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ہمارا دارالحدیث ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کنڈیشن میں طالب علم بیٹھتی، ہر کمرے میں پنکھا ہے، جنریٹر ہے، بجلی کے جانے کا تصور نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس فنڈ تم کھا جاتے، کرسی ہے تو تھوڑے کول میز کوئی نہیں، میز ہے تو کرسی کوئی نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، میں ایک جگہ سے گزرا، پرائمری سکول تھا، میں نے دیکھا ایک ٹیچر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میز کوئی نہیں، تے گھڑا آمودہ کی تو ہے، گھڑا آمودہ کر کے اس دے لکھ رہے۔ تمہارا کیا؟ فنڈ بھی لیتے ہو، پنکھے تک تمہارے سکولوں میں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک بندے نے صاف پینے کے پانی کا وہ پلانٹ لگا مدرسے، چلو ہمارے طالب علم فلٹر کا پانی پیتے ہیں، صاف پانی۔ محلے والوں کو بھی باہر ہم نے ٹوٹیاں لگا دی، سڑک پہ ہم نے ٹوٹیاں لگوا دی اس کو، ادھر محلے والے ادھر محلے والے جو مرضی بھرے وہاں سے بھر کے بیچنا نہ شروع کر دینا، بس آپ اپنے گھر والے جڑے نے وہ بھرن تے لین۔ ایک بندے نے لگا دی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے، یہ کون کر رہے ہیں؟ عوام، لوگ، شہری۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان دل سے چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے۔ اگر وہ نہ چاہتے تو کیوں کرتے بھائی؟ یہ ایئر کنڈیشن ہمیں ایک بندے نے لے کر دے دیا کہ میں لے کر دوں گا جی، ایئر کنڈیشن پہ طلبہ پڑھیں گے حدیث، میرے والد کو میری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔
ایک بندے نے لے کے دے. یہ والٹر فلٹر ایک بندے نے پتہ نہیں 14 لاکھ کے 15 لاکھ کے کتنا خرچہ ہوا اس کو, ایک بندے نے لگا. تو اگر یہ نہ چاہتے لوگ ہمیں زکوٰۃ نہ دیتے, ہمیں قربانی کی کھالیں نہ دیتے, تم نے جو کھالوں کے متعلق کرنا تھا ہمارے ساتھ سلوک تم نے کر لیا ہے. دمبے دی کھال 3 روپے, 3 روپے. میں کہ 3 روپے دا کپڑے دا تھیلا نہیں لگتا. ہم لیدر کی جوتی لینے جاتے ہیں وہ 3000, اتنا سا لیدر کا آپ بٹوا لیتے ہیں وہ 2000, اور دمبے کی کھال 3 روپے, بکرا 140 کا. سب سے زیادہ ریٹ گائے کے چمڑے کا ہمارا لگا ہے پورے پاکستان میں تقریباً 1600 روپے, ورنہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا 250 چمڑا. اس حربے سے کیا یہ مدرسے ختم ہو جائیں؟ اور نہیں, اور پاگل ہو گئے یار تم. اللہ تعالیٰ اور ذرائع پیدا کر دے, اور ذریعے سے لوگ دینا شروع کر دیں. یہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, منشا. ورنہ 6.5 لاکھ روپیہ ہر یکم تاریخ کو اٹھا کے دینا تنخواہوں کی مد میں, طالب علموں کو وظیفہ. یہ ہمارے مدارس ہے جناب, آپ پیسے لے کر پڑھاتے ہیں, ہم یہاں طلباء کو وظیفہ بھی دیتے ہیں. جو ہمارا دورہ حدیث کا طالب علم ہے وہ 1200 روپے ماہانہ وظیفہ بھی لیتا ہے, اس سے نچلے درجے کا 1000 روپے وظیفہ لیتا ہے. ہم سے کیا لینے, آپ دیتے ہیں. عوام کی رقم ہے, عوام کے پیسے ہیں, عوام خدمت کرتے ہیں. یہ بجلی کے بل, اور ویسے تو بجلی کے بلوں کے بارے کوئی سمجھتے ہوئے گی نہیں, کوئی نہیں. میں جھولی تھوڑی ویکھدا نا جمعے دی تو میں سمجھ آتی بھی تمہیں پتہ کوئی نہیں. میں تے بجلی کے بل دے دے کے بالکل ختم ہو. یہ اے سی چلتے ہیں, نمازوں میں بھی چلتے ہیں, اور طلبہ پڑھتے ہیں پھر چلتے ہیں. میرا خیال ہے مہینے کا کوئی 1 لاکھ روپے کے قریب ہماری مسجد کا بل آ جاتا ہے. آپ کی جھولی کیا ہے؟ 16,000 روپے, 16 یا 17,000 روپے آپ کی جھولی ہے. میں نے کبھی آپ سے کہا بھی نہیں, آپ اس پر توجہ کیا کریں, اس مہنگائی کو دیکھا کریں. تو جو بل ہمارے آتے ہیں وہ بھی دیتے. 6.5 لاکھ روپے یوں اٹھا کے دینا یکم کو آسان ہے؟ سن کوئی سمجھ نہیں, کتوں آ رہے کدے جا رہے, بس اللہ دے بھی رہا ہے, اللہ خرچ بھی کروا رہا, خدا گواہ. ورنہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا سفیر بھی کوئی, ہم کراچی بھیج دیں, پنڈی بھیج دیں, لاہور بھیج دیں, بہت چندہ کر فلاڑی مسجد, نہ بالکل نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جامعہ ضیاء العلوم صرف سرگودا کے صاحب سروت اور ہمارے جماعتی احباب کے چندوں کے سہارے چل رہا ہے. اللہ کے فضل سے یہی لوگ پورا کر رہے ہیں. آپ تعاون کرتے, مدرسے دوسرے مدرسے بھی چل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی پیچھے رہ گئے, ہم مدرسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جناب یہ مدرسے ہیں تو شاعر اسلام کا احترام ہے, یہ مدرسے ہیں تو مسجدوں میں رونقیں ہیں, یہ مدرسے ہیں تو تیرے بچوں کو کوئی قرآن پڑھانے والا ہے, یہ مدرسے ہیں تو تیرے بچوں کو کوئی دعائیں سکھانے والا ہے, یہ مدرسے ہیں تو تیرے بچوں کو کوئی قرآن تجویز سے پڑھانے والا ہے. یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے اور انشاءاللہ یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. ہم نے, آپ کو پتہ ہے دارالعلوم دیوبند ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا, انار کے درخت کے نیچے, ایک شاگرد ایک استاد. شاگرد کا نام بھی محمود, استاد کا نام بھی محمود. شاگرد بعد میں جا کے بن گیا شیخ الہند, جس نے انگریز سے ٹکر لے لی. پھر اس کا شاگرد بن گیا مولانا حسین احمد مدنی, جو انگریز کی آنکھوں میں کانٹا بن کے چپتا تھا. حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ, پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, پھر پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری. بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے نام اس میں آئے. تو کیا ہے, یہ بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے نا یہ بلڈنگیں ان کا نام مدرسہ ہے, نا یہ نہ رہے نا مدرسے. اگر کل کلاں تم نے کوئی قدم اٹھایا,
ہم پھر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے. کل پھر ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور وہاں کال اللہ اور کال رسول کی آوازیں آتی رہیں گی. اب تو دوسرے طبقے کے کئی علماء اور ذاکر بھی بول پڑے ہیں کہ شیعہ کا ماتم کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ یہ لوگ آہستہ آہستہ 3 روزہ سوگ تک آ جائیں گے. دیکھیں ہیں تو بڑے مشکل کام. اگر کوئی ان میں اعتدال پسند آدمی ہے اور اس نے اس پر گفتگو کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے.